جو بلدیاتی الیکشن کراچی میں ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے عوامل ہیں جو کہ الیکشن کو مشکوک بنا رہے ہیں۔ سندھ میں جو پہلے مرحلے کے الیکشن ہوئے اس الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ تحریک لبیک پاکستان کا جو نشان ہے کرین، اس کرین کے نشان کو بیلٹ پیپر سے غائب کر دیا گیا۔ اس وقت احتجاج کیے گئے، معاملات ہوئے، عوام جس کو سلیکٹ کرنا چاہتی ہے آپ اس کے جو نمائندگان ہیں اس کے آپ نشان کو ہی نہ رکھیں تو یہ ایک دھاندلی نہیں تو اور کیا ہے۔ یعنی جہاں پر آپ نے 6 افراد الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں تحریک لبیک پاکستان کا نمائندہ بھی لڑ رہا ہے تو وہاں پر آپ نے تحریک لبیک پاکستان کا نشان ہی نہیں دیا تو آپ نے وہاں کے لوگوں کا حق ایک جبراً آپ نے سلب کیا اور دیدہ دانستہ آپ نے سلب کیا، اور ایسا سلب کیا کہ باقی کسی جماعت کا نشان غائب نہیں رہا۔ تحریک لبیک پاکستان کا نشان کیوں غائب رہا، کیوں ہٹایا گیا؟ اور یہی خدشات ہمیں کراچی کے الیکشن میں بھی ہیں اور مکمل ہیں، کیونکہ یہ الیکشن کمیشن یہ کسی ایک پارٹی کی ایک کارکن کی حیثیت رہ گئی ہے اس کی۔ یعنی یہ الیکشن کمیشن وہ الیکشن کمیشن نہیں ہے کہ سب کو یکساں طور پر مواقع فراہم کرے۔ اب بھی جو الیکشن کے معاملات ہیں 3 مرتبہ جو ملتوی ہوئے اور ملتوی کر دیے گئے، ان کو کتنا قوم کا پیسہ لگا، عوام کا پیسہ لگا، امیدواران کا پیسہ لگا، وقت لگا، وقت لگانے کے بعد پیسہ لگانے کے بعد پھر پتہ چلا جی الیکشن نہیں ہونے۔ تو جب الیکشن کمیشن اتنی مجبور ہے کوئی بھی پھر وجہ بنا دیا جاتا ہے، پھر کوئی بھی سبب لے کے آتے ہیں، سبب بنا کے، اور قوم کو اس وقت کراچی کی جو حالت ہے جو کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی، نہ گٹر ہے، نہ پانی ہے، نہ روڈ ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ اور ضروریات زندگی کے چیزیں موجود ہیں۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں وینٹیلیٹر پر کراچی موجود ہے، اور پھر وینٹیلیٹر سے بھی ہٹا دیا جائے۔ ہٹانا یہی ہے نا، اگر ابھی 15 تاریخ کو الیکشن نہ ہو تو سمجھو وینٹیلیٹر سے بھی آپ نے ہٹا دیا، ان کو مزید خرابی کی طرف لے کے جائیں گے۔ کوئی باشعور یہ مجھے بتائے کہ کیا الیکشن نہ ہونے میں کراچی کا فائدہ ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ کراچی کا فائدہ الیکشن ہونے میں ہے، مگر الیکشن کون سے؟ صاف شفاف۔ صاف شفاف الیکشن جب تک نہیں ہوں گے تو کراچی کے مسائل حل نہیں ہوں گے، اور پھر کراچی کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے جو نمائندگان آ رہے ہیں، اور اس میں یہ بات بھی دیکھی جائے کہ 6 ماہ گزر گئے، بیلٹ پیپرز ڈی سیز کو دے دیے گئے، آر اور کو دے دیے گئے، ڈی آر اوز کو دے دیے گئے، اور ان سے واپس ابھی تک نہیں لیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے اپنی تعویل میں ان بیلٹ پیپرز کو ابھی تک نہیں لیا، وہیں رکھا ان کو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے وہ جو ڈی سیز ہے وہ کون ہے؟ بالکل واضح حکومت کے نمائندگان ہیں، ان حکومت کے ہی معاملات کو چلاتے ہیں، انہی کی کارکن ہوتے ہیں، اور پھر وہ اسی کو وہ ان کے ہاتھوں میں جب بیلٹ پیپرز ہوں گے، یعنی آپ چور کو کہہ رہے ہیں کہ مال کی رکھوالی کریں تو وہ کیسے رکھوالی کریں گے؟ اب ان بیلٹ پیپرز پر ہمیں خدشات ہیں کہ ان سے بھی تحریک لبیک پاکستان کا نشان ہٹا دیا گیا ہوگا، کرین کو ہٹا دیا گیا ہوگا، اور ان بیلٹ پیپرز کو غلط اور دھاندلی کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اور دھاندلی کے کون کون سے ان کے ذرائع ہیں وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے یہ استعمال کرتے ہیں۔ ہم نے الیکشن کمیشن سے جب پہلی مرتبہ انہوں نے 24 جولائی کا الیکشن ملتوی کیا، اس وقت بھی ہم نے 2 دن دھرنا دیا اس بات کے لیے کہ آپ الیکشن کروائیں، اور اگر بارش کے معاملات ہیں تو قریب کی کوئی ڈیٹ دے دیں جس میں فوراً ہو جائے۔ اور ہم نے وہاں پر بھی مطالبہ کیا تھا کہ یہ بیلٹ پیپرز آپ واپس اپنی تعویل میں لے لیں،
مگر انہوں نے اپنی تعویل میں ان کو نہیں لیا. ہاں تو جس پر ہم نے ان کو کہا ہمیں خدشات ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں ان کے پاس ہو یا ہمارے پاس ہو بات ایک ہے. کہ بات ایک کیسے ہے؟ پھر ہمارے پاس رکھوا دو. نہیں سمجھے؟ تو جب ایسا معاملہ ہے کہ آپ ان کے پاس کیوں رکھ رہے ہیں، آپ واپس لے کے جائیں. نہیں مولا الیکشن اچانک ملتوی ہو گئے، اخراجات ہے اس کے لے کے جانے لے کے آنے کے، اربوں روپے فنڈ تو آپ لے لیتے ہیں الیکشن کے نام پہ، تو یہ اس کام کے لیے لیتے ہیں نا. تو پھر بار بار آپ وہ تاریخ دیں، اس طرح کی تاریخ دیں جس پہ الیکشن بھی ہو، اور الیکشن بھی نہیں ہوتے تو پھر ان چیزوں کے لوازمات تو آپ پر لازم ہیں. آپ پر لازم ہے کہ بیلٹ پیپر کی حفاظت کریں. آپ ان کو واپس لے لیتے، مگر ابھی تک اپنی تعویل میں نہیں لیا. ابھی انہی کو ہی چلایا جائے گا. سیاہی کے جو معاملات تھے وہ تو ابھی سنا ہے کہ وہ دوبارہ سیاہی فراہم کر دی گئی ہے. تو وہ مطلب صرف سیاہی کی بات نہیں ہے، اصل تو بیلٹ پیپر ہے. اور ایسے بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے جی، پورے بیلٹ پیپر، پوری کاپیاں جو نا نکل کے آتی ہیں سامنے سے. اور پھر ہمیں ان خدشات کی بنا پر ہمیں ان پر تو بالکل یقین نہیں ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں تحریک لبیک پاکستان کا کراچی میں انتخابات فوج اور رینجر کے نگرانی میں ہوں، ان کی نگہداشت میں ہوں، ان کی نگرانی میں ہوں، تاکہ صاف اور شفاف الیکشن ہو. اور یہ دھاندلی کے جو ان کے راستے ہیں، جو رادی کے راستے اختیار کر رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن جو جانبداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ہم ان کو یہ بھی آگاہ کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ووٹ کا حق محفوظ رکھتے ہیں. ہم اپنا ووٹ جو اگر ہمارا ضائع ہوگا، دھاندلی ہوگی، کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو ہمارا پلان بی بھی تیار ہے اور پلان سی بھی تیار ہے. ہم اپنے ووٹ پر کسی کو ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے، کسی صورت میں نہیں دیں گے. الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان وہ جماعت ہے جو کراچی میں سب سے مقبول ترین جماعت ہے الحمدللہ. اور قوم کے پاس آپشن ہے ہی نہیں نا. کون سے آپشن؟ زرداری کا آپشن، بلاول کا آپشن، عمران کا آپشن، کون سا آپشن؟ کوئی آپشن نہیں ہے. جماعت اسلامی کا آپشن بھی نہیں ہے. سب اپنی باریاں لے کے گئے ہیں اور باریاں کھا کے باریاں ختم کر گئے ہیں. اب باری ان کی نہیں ہے. قوم کی مکمل نگاہیں تحریک لبیک پاکستان کی جانب ہیں. اور الحمدللہ ہم یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ الیکشن نہ ہو. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو، اور الحمدللہ ہماری تیاری بھی مکمل ہے. ہم نے یوسیز تک ہم نے الحمدللہ ورکر کنونشن کیے ہیں. ہر یوسی میں ورکر کنونشن ہوا ہے. پھر کراچی ڈویژن میں ہمارے ورکر کنونشن ہوئے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے جو چیئرمین ہیں، کونسلر ہیں، امیدواران ہیں، کارکنان، اور الحمدللہ ڈور ٹو ڈور ورک میں لگے ہوئے ہیں. وہ یہ جو اوپر کا شوشا والا ورک الگ ہے، وہ جو ڈور ٹو ڈور سینہ بسینہ ورک الحمدللہ ہمارا جاری ہے. اور قوم تو الحمدللہ ہمارے پاس وہ قوم ہے، ووٹ سے بالاتر والا قوم ہے. ہمارے پاس تو وہ قوم ہے جو جان دینے کو تیار ہے. ووٹ تو وہ تو بالکل کم حیثیت جانتے ہیں اس کی کہ ووٹ کیا معنی رکھتے ہیں. ہم تو جان دینے کو تیار ہیں اس تحریک کے منشور اور مقصد کے لیے. ہم تو سب کچھ دینے کو تیار ہیں. الحمدللہ ہماری قوم تیار ہے، اور نظریاتی قوم ہے ہماری، اور نظریاتی قوم ہے. اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا، کراچی بھر میں دیکھا ہوگا آپ نے، کہ جب ہم کہ اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت ناموس کے لیے جب ہم باہر آتے ہیں تو کتنی تعداد میں ہوتے ہیں اور کس طرح آتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ قوم ہمارے ساتھ ہے. اب اس قوم کو دور کرنے کے جو اسباب ہیں، جو ذرائع ہیں، دھاندلی ہیں، ہم اس کو یہ پریس کانفرنس کر کے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، ہم کسی بھی طرح کی دھاندلی کو، کسی بھی طرح کی خرابی کو، کسی بھی طرح کی جانبداری کو، کسی بھی طرح کے معاملے کو ہم برداشت نہیں کریں گے. اور ایک اور بات ہے کہ ہم نے الیکشن کمیشن سے جب ہم نے دھرنا دیا تھا، انہوں نے ہمارے ساتھ مذاکرات کیا تھے. مذاکرات میں انہوں نے یہ بات کی تھی ہم نے کہ ایکسیویٹر جو کہ کرین سے بالکل مماثلت ہے اس کی، ہم شکل ہے وہ، تو وہ اس کا استعمال بالکل بند کیا جائے، کسی بھی امیدوار کو نہ دیا جائے. انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ ہم کسی کو بھی نہیں دیں گے. مگر اس بیچ میں 6 ماہ گزر گئے، الیکشن دوبارہ مطلب جو ملتوی ہوئے 6 ماہ گزر گئے. اس بیچ میں ہم نے اسے یہی کہا کہ آپ بیلٹ پیپر پر جن کو آپ نے یہ نشان دیا ہے وہ واپس کرائیں. یہ بالکل اس سے مماثلت ہے، آپ اس کو واپس کرائیں. یہ ایک دھاندلی کا تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ بالخصوص ایک دھاندلی کا ایک ذریعہ اور ایک علامت یہ بھی ہے. اور ہماری ایک بات جو ہے الیکشن کمیشن سے ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی فیصلہ لیں تو فیصلہ لینے سے پہلے تحریک لبیک پاکستان کو بھی اعتماد ملے. جہاں آپ باقی سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیتے ہیں، آپ کا اخلاقی فرض ہے کہ آپ ہمیں بھی لیں.
آپ ہمیں بہت سارے جگہوں پر آپ باقی سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیتے ہیں، آپ ہم سے رابطہ بھی نہیں کرتے، تو پھر وہ مسئلہ وہی آتا ہے کہ تنگ آمد بجنگ آمد. اور یہ دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے جو چیزیں ہیں ان کو الیکشن کمیشن کو دیکھنا چاہیے کہ جہاں آپ کوئی فیصلہ لینا چاہ رہے ہیں، ہم کراچی کے اسٹیک ہولڈر میں سے ہیں، بڑی جماعتوں میں سے ہیں، ہمیں بھی دیکھا جائے اور ہمیں بھی بلایا جائے، ہم سے بھی بات کی جائے کہ آپ ہمارے موقف کو بھی سنیں. اور اس کے علاوہ میڈیا سے بھی ہم کچھ ہمارے شکوے گلے ہیں، وہ یہ ہے